السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ ہم سرحد کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک عید پر ہماری خالہ زاد بہن نسرین ایک ہفتہ ہمارے گھر رہی۔ اس کے ساتھ میری کافی دوستی تھی اور امی ابو بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہم اس کو بہنوں کی طرح سمجھتے تھے، لیکن اس ایک ہفتے میں اس نے ہم سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہ صبح 5 بجے اٹھتی، نماز پڑھتی، پھر کچن میں چلی جاتی۔ جب ہم اٹھتے تو ناشتہ تیار اور برتن بھی دھلے ہوتے۔ وہ ہر کام سلیقے سے کرتی اور دوسروں سے زیادہ آرام پہنچانے کی کوشش کرتی۔ اس میں ایسی خوبیاں تھیں جو اچھی لڑکیوں میں ہوتی ہیں، اور یہ اس کی والدہ کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا بھائی ذیشان اس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اس کی میٹھی چال میرے بھائی کے دل میں اتر گئی اور وہ نسرین کو پسند کرنے لگا۔ پھر وہ واپس چلی گئی، گھر کو سونا کر کے۔ اس نے ایک ہفتے میں گھر کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور اب اس کے بغیر جیسے سارے کاموں کو بریک سی لگ گئی تھی۔ امی سے کئی دن تک کام نہ ہو سکا۔ وہ نسرین کو یاد کر کے روتی رہتی، جس نے ان کو بیٹیوں جیسا سکھ دیا تھا۔ ایک ماہ تک ہم سب اداس رہے۔ ایک روز امی نے ذیشان سے کہا، بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم خالہ کے گھر جا کر نسرین کو لے آؤ۔ میرے امتحان ہونے والے تھے، لہٰذا میں کاموں میں امی کا ہاتھ نہیں بٹا سکتی تھی۔ ذیشان کو تو جیسے اسی دن کا انتظار تھا۔ وہ فوراً جانے کو تیار ہو گیا۔ ساتھ چھوٹی بہن تھی۔ خالہ نے نسرین کو ہمارے گھر آنے کی اجازت دے دی۔ راستے میں ذیشان اور نسرین باتیں کرتے آئے۔ وہ بھی خوش تھی، کہہ رہی تھی، میرا منصوبہ کامیاب رہا۔ میں اسی سوچ کے تحت تو آپ کے گھر آئی تھی، کیونکہ خالہ کا گھر مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور دل کرتا ہے ہمیشہ آپ لوگوں کے پاس رہ جاؤں۔ اس دن پتہ چلا کہ وہ کتنی سمجھدار ہے۔ ذیشان ان باتوں سے خوش تھا کیونکہ وہ اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ اس بار وہ 15 روز ہمارے گھر رہی۔ ہمارے امتحان ختم ہو گئے اور امی کی طبیعت بھی سنبھل گئی تو خالہ اسے لینے آ گئیں۔ ابھی آپس میں رشتے کی بات نہیں چھڑی تھی کہ انہی دنوں ہم اپنے رشتہ داروں کے ہاں شادی کی تقریب میں گئے۔ خالہ اور ان کے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر جانے کیسے خالہ اور امی کی آپس میں بگڑ گئی۔ یہ لڑائی جدائی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ دونوں بہنوں میں 2 سال تک علیحدگی رہی، کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ جب بھی ذیشان یا میں امی سے اصرار کرتے کہ آپ خالہ کے گھر جائیں اور ان سے صلح کر لیں تو وہ بگڑ جاتی اور الٹا ہمیں ڈانٹنے لگتیں کہ تم لوگوں کے کہنے پر میں ان سے صلح نہیں کر سکتی۔ میں اپنی بہن کی فطرت خوب جانتی ہوں۔ میں اپنے بیٹے کے لیے نسرین سے اچھی لڑکی لاؤں گی۔ وہ نہ تو ہمیں لڑائی کی وجہ بتاتی تھیں اور نہ ان لوگوں سے رابطہ کرنے دیتی تھیں۔ 2 سال بعد خدا کی کرنی کہ نسرین کے بھائی کو کسی نے گولی مار دی۔ یہ ایسا موقع تھا جب خدا نے میری ماں کے دل میں سگی بہن کے لیے ہمدردی اور ترس پیدا کیا، اور امی خالہ کے گھر گئیں۔ دونوں بہنیں گلے لگ گئیں۔ یوں ایک سوگوار سانحے کی وجہ سے ان میں صلح ہو گئی اور آنا جانا شروع ہو گیا۔ میں نے امی کو یاد دلایا کہ ذیشان کے بارے میں سوچیے، وہ نسرین کو پسند کرتا ہے۔ کہنے لگی، میں خود یہی چاہتی تھی۔ یہ تو تمہاری خالہ نے ایک ایسی بات کہہ دی جس پہ مجھے غصہ آ گیا، ورنہ میرا ارادہ یہی تھا کہ نسرین کو اپنی بہو بناؤں گی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اس سے پہلے کہ دوسری خالہ یا ممانیز کا رشتہ مانگیں، آپ چلی جائیں۔ امی کہنے لگی، ذرا طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر جاؤں گی۔ دراصل شوگر کی وجہ سے امی کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی تھی۔ اس بات کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک لڑکا ذیشان کو بلا رہا تھا۔ اس نے بھائی کو ایک لفافہ دیا کہ نسرین نے بھجوایا ہے۔ بھائی نے کمرے میں جا کر لفافہ کھولا۔ نسرین نے چند سطریں تحریر کی تھیں کہ ہمارے گھر لوگ میرے رشتے کے لیے آتے رہتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اپنی والدہ کو ہمارے گھر بھیج دیں۔ بھائی نے مجھ سے کہا اور میں نے امی کی بات کی۔ وہ بولی، ذرا صبر سے کام لو، چلے جائیں گے۔ میں امی کو نسرین کے خط کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ وہ بگڑ جاتی کہ لڑکی خود کیوں سند دے رہی ہے۔ چند دن بعد اس کا دوسرا خط آیا۔ خط میں لکھا تھا کہ میری بات پکی ہونے والی ہے، جلدی کرو۔ میں نے دوبارہ امی کو کہا کہ امی جان، ذیشان بھائی کے رشتے کی خالہ سے بات کریں نا۔ آپ کب جائیں گی؟ امی نے کہا، اگلے ہفتے چلیں گے۔ ہفتہ گزر گیا لیکن امی نہ جا پائیں۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ جب بھی جاؤں گی بہن انکار نہیں کرے گی، رشتہ مجھے ہی ملے گا۔ اچانک ہی اس کی شادی کا کارڈ آ گیا اور امی دم بخود رہ گئیں۔ ان کو توقع نہیں تھی کہ ایسا ہوگا۔ بہن نے رشتہ کیا تو امی کو خبر تک نہیں ہونے دی۔ نسرین کا رشتہ ایک امیر گھرانے میں ہوا تھا۔ اس کا منگیتر بیرون ملک تھا اور بہت کما رہا تھا۔ شاید اسی سبب خالہ نے ہمیں خبر نہ ہونے دی۔ تاہم اگر امی بروقت خالہ کے پاس چلی جاتیں
تو ممکن تھا کہ یہ رشتہ ہمیں مل جاتا۔ امی نے کہا ہم شادی میں نہیں جائیں گے، کیونکہ میری بہن نے بیٹی کی منگنی کر دی، شادی کی تاریخ بھی رکھ دی اور مجھے بتایا تک نہیں، نہ مشورہ کیا، جبکہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ بچوں کی منگنی یا شادی کی تاریخ رکھنے سے پہلے بڑے آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں۔ ہم خود بھی کب جانا چاہتے تھے، ہم شادی میں نہیں گئے اور وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ ہمیں نسرین کی شادی کا حال ممانی سے ملا کہ بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی اور لڑکے والے بھاری بری لائے تھے۔ خالہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھیں، مگر نسرین خوش نہ تھی۔ رخصتی کے وقت اس کا رو رو کر برا حال تھا، وہ ایک ایسا پھول لگ رہی تھی جو مرجھا گیا ہو۔ ذیشان اس سال BA کے پرچے نہ دے سکا۔ میں اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر کڑتی رہتی، میرا بس نہیں چلتا تھا کسی طرح اس کا دکھ بانٹ لوں۔ امی بھی بیٹے کی کیفیت سمجھتی تھیں اور سخت افسوس کرتی تھیں، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ خیر ہم نے صبر کرنا تھا۔ ذیشان کے لیے امی نے کئی لڑکیاں دیکھیں، لیکن اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے ماں کو سمجھایا کہ اس کے دل پر تازہ تازہ چوٹ لگی ہے، ابھی وہ شادی کی حامی نہیں بھرے گا، آپ اس کے زخم کو کچھ مندمل ہونے دیں۔ 2 سال گزر گئے، میں نے FA کر لیا تھا اور گھر بیٹھ گئی، کیونکہ امی کو کام کرنے سے ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا۔ اس تمام عرصے امی نے خالہ سے رابطہ نہیں رکھا۔ وہ بھی ممانی کی زبانی سمجھ گئی تھیں کہ امی سخت ناراض ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی ترک تعلق رکھا۔ پھر اچانک ایک دن وہ آ گئیں اور کہنے لگیں پرانی رنجش بھلا دو، نسرین کو طلاق ہو گئی ہے، تم کو اسے بہو بنانے کی خواہش تھی نا، تو اب اس کا رشتہ لے لو، اس کے بدلے میں تمہاری بیٹی صابرہ کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے لیتی ہوں۔ امی خالہ کی فرمائش سن کر دم بخود رہ گئیں۔ اس سے پہلے کہ خالہ کو کچھ کہتی، میں نے امی کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خالہ سے پوچھا، خالہ جان پہلے یہ بتائیے کہ نسرین کو طلاق کیوں ہوئی اور اب وہ کہاں ہے؟ خالہ کہنے لگی بیٹی وہ غیر لوگ تھے، بظاہر اچھے لگے لیکن اچھے نہیں نکلے۔ نسرین بھی وہاں خوش نہیں تھی، لڑکا زیادہ تر باہر ملک میں ہوتا تھا۔ اس کے ماں باپ نے میری بیٹی کو اتنے دکھ دیے کہ وہ بیمار پڑ گئی۔ جب اس کی حالت مرنے والی ہو گئی تو ہم لوگ اسے گھر لے آئے اور طلاق لے لی۔ اب نسرین میرے پاس ہے، اس کی بھی خواہش ہے کہ وہ آپ لوگوں کے گھر میں ہو۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں ذیشان سے بات کروں گی، اگر اب بھی اس کے دل میں نسرین کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے تو ہمیں اسے اپنانے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ امی کو میری باتیں اچھی نہ لگیں، تاہم وہ کچھ سوچ کر چپ رہیں۔ میں نے خالہ کی خاطر تواضع اچھی طرح کی، وہ خوش ہو کر چلی گئیں۔ خالہ کے جانے کے بعد امی نے کہا بیٹی تم نے یہ کیا کہہ دیا، میں تو اسے کھری کھری سنانے والی تھی۔ امی جان آپ ذرا مصلحت سے کام لیں، پہلے تو ہمیں نسرین کے حالات جاننے چاہیے، اور پھر اگر ذیشان کے دل میں اب بھی اسے اپنانے کی خواہش ہے تو اس کی خواہش پوری کرنے میں حرج ہی کیا ہے۔ میری پیاری ماں آپ پارکھ بنو، انا پرست نہیں۔ امی جان خاموش ہو گئیں۔ شام کو ذیشان آیا تو میں نے اس معاملے پر گفتگو کی۔ اس نے بتایا کہ اسے نسرین کے حالات معلوم ہیں اور نسرین نے پچھلے دنوں اس سے رابطہ بھی کیا تھا۔ وہ آج بھی اسے اپنانے کو تیار ہے، بلکہ یہی خواہش ہے کہ وہی اس کی بیوی بن کر یہاں آئے۔ بھائی کی باتیں سن کر میں خوش ہو گئی، کیونکہ میری دلی خواہش بھی یہی تھی۔ امی کو میں نے سمجھا لیا، وہ راضی نہ ہوتی تھیں، پھر بیٹے کی خوشی کے لیے راضی ہو گئیں اور نسرین کو ہم بیاہ کر لے آئے۔ وہ بہت خوش تھی، خوشی اس کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ تب ممانی بولیں کہ پہلی مرتبہ جب یہ دلہن بنی تھی، اس کے چہرے پر مایوسی اور اذیت تھی، جیسے کوئی اس کو پھانسی کاٹ لے جا رہا ہو۔ دل کے معاملات ہی ایسے ہوتے ہیں، دل پر کسی کا اختیار نہیں۔ آج میرا بھائی جتنا خوش تھا، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ نسرین کو پا کر جیسے اسے سارے جہان کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ نسرین نے آتے ہی ہمارے گھر میں بہار پیدا کر دی۔ اس نے گھر کے تمام نظام سنبھال لیا۔ وہ خوب دل لگا کر کام کرتی، ہر ایک کا خیال رکھتی، امی ابو کو کھانا ہاتھ میں دیتی، ان کے کپڑے دھو کر استری کرتی، بستر تک بچھا کر دیتی۔ غرض جتنی خدمت بیٹی نہیں کر سکتی وہ بہو ہو کر کرتی۔ یہ میری دوست ہے، اسی کے کہنے پر میں نے اسے بھابھی بنانا قبول کیا، کیونکہ امی یہ رشتہ بھی نہ ہونے دینا چاہتی تھیں، لیکن ابو نے سمجھایا کہ اپنوں سے ملنا ہی ہے تو پھر کھلے دل سے ملو، ایسی خفگی رکھنے سے کیا حاصل۔ میرا خالہ زاد جس سے میری منگنی ہوئی اچھا لڑکا تھا، صورت شکل بھی ٹھیک تھی اور ساتھ ہی وہ برسر روزگار بھی تھا۔ ابو کو پسند تھا، اس لیے میں نے اعتراض نہیں کیا۔ امی کافی دن روٹھی رہیں۔ میں نے سمجھایا کہ آپ نے سگی بہن کے ساتھ انا کا مسئلہ بنا لیا ہے،
حالانکہ بہن تو پھر بہن ہوتی ہے، آپ ساری خفگی دل سے نکال دیجئے۔ ان کی بیٹی کو بہو بنا کر لے آئی ہیں، پھر بھی بہن سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ میری شادی فخر سے ہو گئی، میں اپنے گھر خوش ہوں۔ میری خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، خالو بھی میرا بہت خیال کرتے ہیں، اور فخر تو مجھے بہت چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ہم پھر سے آباد ہو گئے ہیں۔ اگر تم فراست سے کام نہ لیتیں اور ذیشان سے نسرین کی شادی نہ کرواتیں تو نہ صرف وہ دونوں بلکہ ہم لوگ بھی برباد ہی رہتے۔ آج امی اور خالہ شیر و شکر ہیں، آپس میں بہت خوش ہیں، بلا تکلف ایک دوسرے کے گھر آتی ہیں کیونکہ یہ ان کی بیٹیوں کے گھر ہیں جو اپنے خاوندوں کے ساتھ مثالی زندگی گزار رہی ہیں۔